خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، viewers and listeners، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت. ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے متعلق، قرآن کی آیات کریمہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے مال غنیمت کی نگہبانی کے لیے مقرر فرمایا. پہلا دن تھا، دن گزرا، رات آئی، آنے والا آیا اور مال غنیمت میں سے کچھ چوری کرنے لگ گیا. فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے اپنی غربت کا رونا رویا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا. آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ توبہ کر رہا تھا، وہ اپنی غربت کا رونا رو رہا تھا. فرمایا آج پھر وہ آئے گا. رات ہوئی، پھر آنے والا آیا، وہی شخص، اور غلے میں سے کچھ چوری کرنے لگ گیا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، لیکن پھر اس نے غربت کا رونا رویا اور کہنے لگا کہ میں آئندہ یہ چوری نہیں کروں گا، تم مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو. وہ چلا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی، آقا نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تبسم بھی فرمایا. عرض کی آقا وہ پھر کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا. غلطی ہو گئی. فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. تیسری رات ہوئی، پھر وہی شخص آیا، مال غنیمت میں سے کچھ چوری کرنے لگ گیا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو جتنا بھی غربت کا رونا رو، تو جتنی بھی توبہ کر، میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ تو نے 2 راتوں سے تو نے مجھے جھوٹ بولا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے. ناظرین و سامعین، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے نہیں چھوڑو، لیکن میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں، لیکن کلمات اس وقت بتاؤں گا جب تم مجھے چھوڑو گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے وہ کلمات بتاؤ جو میرے لیے فائدہ مند ہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے پر ناظرین وہ شخص کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ روزانہ رات کے وقت تم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کریمہ، ناظرین و سامعین، اور اس کے بعد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ، اور بعض روایات میں آیت الکرسی بھی ہے. یعنی تم رات کے وقت اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر مشکلات سے. اور اگر صبح کے وقت پڑھو گے تو رات تک وہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے. یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا. ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. اب صبح ہوئی، آقا علیہ السلام نے پھر تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی آقا وہ پھر آیا تھا، میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے بات ایسے کی کہ مجھے اسے چھوڑنا پڑ گیا. پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت الکرسی والا معاملہ پیش فرمایا. آقا علیہ السلام نے پھر تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ 3 رات سے تمہارا وہ قیدی مخاطب تمہارا کون تھا؟ عرض کی آقا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شیطان تھا، وہ تھا جھوٹا، لیکن اے ابو ہریرہ تم سے سچ کہہ گیا کہ آیت الکرسی کی واقعی یہ شان ہے. ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی ایک آیت کی یہ شان
تو قرآن کریم کی شان کیا ہوگی، اور پھر قرآن کریم کی یہ شان قرآن والے کی شان کیا ہوگی، صاحب رسالت علیہ السلام کی شان کیا ہوگی۔ آئیے انہی کے صدقے ناظرین و سامعین، انہی کی پیروی کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنا محور اور مرکز بنا لیں، اس قرآن کو اپنا ضابطۂ حیات اپنی زندگی میں حقیقی طور پر اپنا لیں، اور یاد رکھیں کہ سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ عمل پیرا ہونے کے لیے سمجھنا ضروری، سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری، پڑھنے کے لیے سیکھنا ضروری۔ آئیے قرآن سیکھیے۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا فرسٹ پورشن ہے۔ فرسٹ پورشن سے ہمارا سبق اسٹارٹ ہوگا، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ باوضو ہو جائیے اسکرین کے سامنے، اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے، اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا فرسٹ پورشن نکالیے، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه۔ ناظرین و سامعین، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ کلمہ منیمم 2 حروف پر اور میکسیمم 8، 9، 10 حروف تک مشتمل ہوا کرتا ہے۔ یسألونکا یہ ایک کلمہ، عن دوسرا، الشہری تیسرا، الحرامی چوتھا، قتال پانچواں، فیہ چھٹا، کل اس میں 6 کلمات ہیں۔ یاد رکھیں کہ عن اور الشہری یہ علیحدہ ہے، اور اسی طریقے سے الشہری اور الحرامی یہ علیحدہ علیحدہ کلمات ہیں تینوں، لیکن تینوں کو یہاں پر ملا کر پڑھا جا رہا ہے، ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ملا کر پڑھیں گے تو عن کے نون کو الشہری کے شین کے ساتھ ملائیں گے، الشہری کی را کو الحرامی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو درمیان سے حذف کر دیا جائے گا، لیکن علیحدہ پڑھا جائے تو اس سے الشہری، اس سے الحرامی پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ شین کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے۔ حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر الف لام موجود ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ یہاں پر الف لام اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ہا حروف قمریہ میں سے ہے۔ حروف قمریہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر الف لام موجود ہو اور لام کو پڑھا بھی جائے۔ ناظرین، ہم مزید پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں۔ تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یسألونک، ناظرین اس میں آپ دیکھیں کل 7 حروف ہے، یا سین حمزہ لام واو نون کاف۔ یا پر زبر ہے، سین پر یہ نامکمل سی علامت ہے، اسے سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ پر زبر، لام پر پیش، واو ساکن، نون اور کاف دونوں پر زبر موجود ہے۔ عین میں 2 حروف ہیں، عین اور نون۔ عین پر زبر،
زبر نون کے نیچے زیر، الشہری میں ناظرین آپ دیکھیں 6 حروف ہیں، الف لام شین 2 مرتبہ، ہا اور را۔ شین پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اسے تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت آ جائے، تشدید آ جائے، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 ٹائم پڑھا جاتا ہے، فرسٹ ٹائم اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، سیکنڈ ٹائم اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ شین پر زبر بھی موجود، ہا ساکن، را کے نیچے زیر۔ الحرامی میں ناظرین 6 حروف ہیں، الف لام ہا را، الف میم، لام ساکن ہا را دونوں پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں، میم کے نیچے زیر موجود ہے۔ قتال میں 4 حروف ہیں، قاف تا الف لام، قاف کے نیچے زیر، تا پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں، لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین موجود، 2 زیر 2 زبر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ناظرین تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تنوین اور نون ساکن میں فقط صورتاً فرق ہوتا ہے، حکماً کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فیہ میں 3 حروف ہیں، فا یا ہا، فا کے نیچے زیر، یا ساکن، ہا کے نیچے زیر موجود۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ یسألون میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف یا ہے، یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی پورشن سے ادا کیا جائے گا۔ دونوں پورشنز کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ یا ادا کیجئے، یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یا جیم شین ان تینوں کا مخرج ایک، تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی ڈفرنس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تینوں میں صفاتی فرق یہ ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز بالکل علیحدہ ہیں، یا جیم شین۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سین ہے، سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا فرسٹ پورشن زبان کی نوک کہلاتا ہے، دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو ان کے ساتھ ملائیے، سین ادا کیجئے، یہی مخرج صاد اور زا کا بھی ہے، سین صاد زا۔ ان تینوں کا مخرج چونکہ ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے آپس میں، اور ناظرین صفات مختلف ہیں تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تینوں کی صفات میں یہ فرق ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز بالکل علیحدہ ہے، لیکن یاد رکھیں ناظرین کہ زا اس کا ساؤنڈ تو بالکل مختلف ہے، اس میں عام طور پر غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اسے صحیح طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن سین اور صاد میں اس اعتبار سے غلطی کا امکان رہتا ہے کہ دونوں کے ساؤنڈز تھوڑا ملتے جلتے ہیں، علیحدگی ہے، اختلاف ہے، لیکن تھوڑا سا ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے فرق نہیں ہو پاتا، اور سین کو صاد، صاد کو سین کی مانند پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں۔ ناظرین دونوں کا مخرج تو ایک ہے، لیکن صفاتی ڈفرنس یہ ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا، اسے حرف حلقی کہیں گے۔ وہ حروف کے جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائیں ان حروف کو حروف حلقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حروف حلقی کی کل تعداد 6 ہے، ناظرین نوٹ کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، حلق کا سب سے اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ ناظرین مسامعین یہاں چونکہ حمزہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کے۔ حمزہ اور عین دونوں کے مابین فرق ہے، مخرج کا بھی اور صفات کا بھی۔ مخرج کا فرق یہ ہے کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ۔ آپ دیکھیے کہ عین کی ابتدا میں عین ہے، یعنی پہلا حرف عین میں عین ہے۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ۔ اور صفاتی ڈفرنس یہ ہے کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے، عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صفات کا فرق بھی موجود، مخرج کا فرق بھی موجود، تو انہیں مختلف المخارج اور مختلف الصفات کہیں گے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ ان دونوں کے مابین آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ لام ہے، لام زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا فرسٹ پورشن زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اوپر کے
दांतों का अंदरूनी तौर पर ऊपरी हिस्सा, ये ऊपर वाले दांतों की जड़, इसी जड़ के साथ जो तालू का इब्तदाई पोर्शन टच हो रहा है, ज़बान के किनारे को तालू के उसी इब्तदाई हिस्से के साथ मिलाकर आप लाम अदा कीजिए, विदाउट प्रॉब्लम आप अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, यही मखरज रा और नून का भी है, लाम रा नून, इन तीनों का मखरज एक तो मखरज कहलाएंगे। सिफाती डिफरेंस मौजूद तो इन्हें मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ सिफ़ात कहा जाएगा। नाज़रीन व सामईन, तीनों में सिफाती डिफरेंस ये है कि तीनों के साउंड्स बिल्कुल अलहदा हैं। इसके बाद आप देखें कि वाव है, वाव को दोनों होंठों की गोलाई से अदा किया जाएगा। दोनों होंठों को गोल कीजिए, वाव अदा कीजिए, विदाउट प्रॉब्लम आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद नून है, नून का मखरज लाम के ज़िमन में आप समात फरमा चुके हैं। फिर काफ है, ये आम तौर पर डंडी वाला काफ कहलाता है, इससे हमेशा बारीक पढ़ते हैं। और क़ितालिन की इब्तिदा में आप देखें 2 नुक्तों वाला काफ है, इस काफ को हमेशा पुर पढ़ते हैं। याद रखें कि डंडी वाले काफ का मखरज ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा है। ज़बान का लास्ट पोर्शन ये ज़बान की जड़ कहलाता है। ज़बान के दरमियानी हिस्से से आइन ऊपर जो तालु का हिस्सा है वो सख्त है। ज़बान की जड़ को तालु के सख्त हिस्से के साथ मिलाने की कोशिश करते हुए आप इस डंडी वाले काफ को अदा करें, बारीक करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल आसानी से अदा हो जाएगा। और 2 नुक्तों वाले काफ का मखरज नाज़रीन ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा है। ज़बान की जड़ से आइन ऊपर जो तालु का हिस्सा है वो नरम है। ज़बान की जड़ को इसके साथ मिलाने की कोशिश करते हुए आप 2 नुक्तों वाले काफ को अदा करें, विदाउट प्रॉब्लम आप अदा कर सकते हैं। दोनों के माबैन यही फ़र्क है नाज़रीन कि इस काफ का मखरज अलहदा, उस काफ का मखरज अलहदा। और सिफाती फ़र्क ये है कि डंडी वाले काफ को हमेशा बारीक पढ़ते हैं, 2 नुक्तों वाले काफ को हमेशा पुर करके पढ़ा जाएगा। और 2 नुक्तों वाले काफ का ताल्लुक़ हुरूफ़ मुस्तालिया से है। हुरूफ़ मुस्तालिया वो हुरूफ़ के जिन्हें हमेशा पुर करके पढ़ा जाता है। इनकी कुल तादाद 7 है नाज़रीन, नोट कर लीजिए। खा, साद, दौत, गैन, तो, क़ाफ, ज़ा, जिनका मजमुआ खुस्सा, दग़्तिन और क़िज़ है। इन हुरूफ़ को हमेशा पुर करके पढ़ा जाएगा। नाज़रीन, इन दोनों हुरूफ़ को आपस में मुख्तलिफ़ुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुस सिफ़ात कहेंगे। इसके बाद आप देखिए आइन में आइन और नून है, दोनों के मखारिज आप सुन चुके हैं। अश-शहरी में इलावा हा के, 2 चश्मी हा के तमाम के मखारिज आप सुन चुके हैं। अल-हरामी में नाज़रीन इलावा हलवे वाली हा के और मीम के सब के मखारिज आप समात फरमा चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 2 चश्मी हा का मखरज। 2 चश्मी हा और यहाँ देखें अल-हरामी में तीसरे नंबर पर हलवे वाली हा मौजूद। इन दोनों के माबैन नाज़रीन आम तौर पर फ़र्क नहीं किया जाता। हा को हा, 2 चश्मी हा को हलवे वाली हा की तरह पढ़ा जाता है और फ़र्क समझने की कोशिश भी नहीं की जाती। आप कोशिश कीजिए, फ़र्क समझें तो इंशाअल्लाह फ़र्क करने में आसानी होगी। आप देखें 2 चश्मी हा का मखरज हल्का निचला हिस्सा, हलवे वाली हा का मखरज हल्का दरमियानी हिस्सा। दोनों को हुरूफ़ हल्के कहेंगे, लेकिन यहाँ पर पोर्शंस का फ़र्क है कि 2 चश्मी हा का ताल्लुक़ हल्के निचले हिस्से से, हलवे वाले हा का ताल्लुक़ हल्के दरमियानी पोर्शन से है। ये हुआ मखरज का फ़र्क। सिफ़ाती फ़र्क ये हुआ कि 2 चश्मी हा को हमेशा नॉर्मली अंदाज़ में पढ़ते हैं, हलवे वाली हा को हमेशा इजाफ़ी आवाज़ के साथ अदा किया जाएगा। इन दोनों को मुख्तलिफ़ुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुस सिफ़ात भी कहा जाएगा कि मखरज भी अलहदा हैं, सिफ़ात भी अलहदा हैं। इसके बाद आप देखें कि नाज़रीन मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्सों से अदा किया जाएगा। दोनों होंठों के जो ज़ाहिरी हिस्से हैं आम तौर पर खुश्क रहते हैं, इन्हें खुश्क हिस्से ही कहा जाता है। दोनों होंठों के ज़ाहिरी खुश्क हिस्से हरफ मीम का मखरज। क़ितालिन में नाज़रीन ता के अलावा बाकी तमाम के मखारिज आप सुन चुके हैं। फ़ी ही में फ़ा के अलावा सब के मखारिज हम आपको बता चुके हैं। ता और फ़ा के मखारिज से हम आपको आगाह करेंगे, ज़रूर आप समात फरमाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। من تعلم القرآن وعلمه। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है, करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है। من تعلم القرآن وعلمه। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है,
ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، دونوں کو ملائیے، تا ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج تو اور دال کا بھی ہے، تا تو دال، ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی ڈفرینس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ تینوں میں صفاتی فرق یہ ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز بالکل علیحدہ ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دال کا ساؤنڈ تو بالکل ہی مختلف ہے، لیکن تا اور طا میں عام طور پر مسٹیک ہو جایا کرتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ طا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ طا کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فی ہی میں فا کا مخرج آپ نے سماعت نہیں فرمایا۔ فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور نچلے ہونٹ کے تلی والے حصے سے اسے ادا کیا جائے گا۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اس سے اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہتے ہیں، اور نچلے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے تلی والا حصہ ہے، دونوں کو ملائیے، فا ادا کیجیے ناظرین، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مخارج کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ یسألونک، یا سین زبر یس، حمزہ زبر آ، لام واو پیش لو، نون زبر نا، کاف زبر کا۔ یسألونک عن الشہر الحرام، عین زبر آ، نون شین زیر نش، شین ہا زبر شہ، عن الشہر، را لام زیر رل، عن الشہر ہا زبر ہا، را الف زبر را، میم زیر می، عن الشہر الحرام قتال فیہ، قاف زیر قی، تا الف زبر تا، لام دو زیر لن، قتال، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ۔ ناظرین اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں یسألونک میں واو ساکن ما قبل لام پر زبر، اسے واو مدہ کہیں گے۔ یہاں الف ما قبل را پر زبر، اسے الف مدہ کہیں گے، یہاں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ما قبل فا کے نیچے زیر یہ یا مدہ ہے۔ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین یہ فرسٹ رول تھا، اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ رول کی جانب۔ شہری میں آپ دیکھیں کہ را کے نیچے زیر ہے، جب را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں، اور جب را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین یہ سیکنڈ رول تھا، چلتے ہیں تھرڈ رول کی جانب۔ لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، فا کا تعلق حروف اخفاء سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، سے غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس عمل کو ناظرین و سامعین اخفاء کہتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تنوین کو غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس عمل کو ناظرین اخفاء کہیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی حرف طا ہے، طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے۔ آئیے ناظرین ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب یہاں اگر رکیں گے تو اسے پڑھا جائے گا قتال فیہ۔ ہا کے نیچے زیر کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف ہا کا ساؤنڈ نکالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ آپ اسی سبق کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، باتوں کو کاموں کو ترک کرتے ہوئے۔ ناظرین اپنے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کے فرسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کے فرسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ناظرین ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی مقام، کسی بھی ملک سے ہو، اگر اسکرین کے سامنے ہیں اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو اور ہمیں آج کا سبق سنائیے۔ چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے ماہ نور بات کر رہی ہوں۔ حیدرآباد سے ماہ نور بیٹا بات کر رہی ہیں، کیسی ہیں بیٹا آپ، خیریت سے ہیں؟ جی انکل سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں ماہ نور بیٹا آپ نے آج کے سبق کی تلاوت فرمائی، بڑے اچھے انداز میں سبق سنایا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں حیدرآباد سے جوائن کیا۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں پورنپور انڈیا سے بول رہا ہوں، محمد احمد شمسی۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، محمد احمد چشتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں پورنپور انڈیا سے بول رہا ہوں، محمد احمد شمسی۔ اچھا میرے بھائی، آپ انڈیا سے بات کر رہے ہیں، آپ کو انڈیا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ آپ کی آواز میں ڈسٹربنس ہے، ایسا کرتا ہوں کہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک یسألونک عن الشہر الحرام، عن الشہر الحرام، را کو پر کر کے پڑھیے، موٹا پڑھیے، حرامی، حرام، قتال فیہ، قتال فیہ۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے انڈیا سے جوائن کیا، اچھے انداز میں آپ نے سبق ریپیٹ کیا۔ آئندہ جب آپ سنائیے گا اور ہمیں جوائن کیجیے گا تو اپنا سبق ہمیں ضرور سنائیے گا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے اور ہمیں کہاں سے جوائن کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو صاحب، وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ ثنا ریاض بات کر رہے ہیں سعودیہ سے۔ ثنا ریاض بات کر رہی ہیں سعودیہ سے۔ ثنا ریاض بیٹا کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں انکل؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سبق سنانا چاہیں گی؟ ہاں جی انکل۔ جی سنائیے۔ انکل آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ جی جی کہیے۔ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ اچھا، خیر مبارک ہو، اور آپ کو بھی، اور آپ کی وساطت سے جہاں جہاں ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے تمام ویورز کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ چلیں سنائیے سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
यस्अलूनका में काफ को मत खींचिए, इसे यूं पढ़ें यस्अलूनका अनिश्शहरिल हरामी। नहीं बेटा, काफ को खींचना नहीं है। यस्अलूनका में जो आखिर में काफ है इसे खींचे मत, इसे यूं पढ़ें यस्अलूनका क़ितालिन फ़ीह। बहुत बहुत शुक्रिया सना रियाज बेटा, आपने हमें ज्वाइन किया सऊदीया से और बड़े अच्छे अंदाज में सबक सुनाया। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सरगोदा से तलत बात कर रही हूँ। सरगोदा से मेरी बहन तलत बात कर रही हैं। जी सबक सुनाना चाहेंगी? जी सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यस्अलूनका अनिश शहरिल हरामी। अच्छा, हरामी में जो रा है इससे पुर पढ़िए। अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में मेरी बहन आपने सबक सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद हसन सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हसन सऊदीया से बात कर रहे हैं। कैसे हसन बेटा, खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत से। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सबक सुनाना चाहेंगे? यस, मैं सबक सुनाना चाहूँगा। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कहाँ से है? यहीं से है। यस्अलूनका। यस्अलूनका आप पढ़ा रहे? मैं पढ़ा देता हूँ। यस्अलूनका अनिश शहरिल हरामी। रा को मोटा करके पढ़िए, हरामी। क़ितालिन फ़ीह। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बेटा, आपने सऊदीया से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मुफ्ती साहब, मैं अरूफा बात कर रही हूँ सरगोदा से। रिफत बात कर रही हैं? अरूफा। अच्छा, अरूफा बात कर रही हैं सरगोदा से। जी अरूफा बहन, सरगोदा से आपको खुशामदीद कहते हैं। सबक की तैयारी है आपकी? हाँ जी। सुनाना चाहेंगी? हाँ जी। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यस्अलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह। अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, बिस्मिल्लाह में जो लफ्ज़ अल्लाह की लाम है इसे बारीक पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर, मिल्ला नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम। यस्अलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? अंकल मैं इकरा अनवर नवाबशाह से। इकरा अनवर नवाबशाह से बात कर रही हैं। जी मेरी बहन सबक सुनाइए। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यस्अलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह। क़ितालिन में क़ितालिन फ़ीह। क्या मिस्टेक की थी आपने? ये लाम के नीचे खेद दिया था। नहीं, क़ितालिन में ता को ना बारीक पढ़िए। अच्छा, क़ितालिन फ़ीह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से?
اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے میری بہن بات کر رہی ہیں جی، اسلام آباد سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن۔ آپ نے سبق کی تیاری کی آج کے؟ اچھا، ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیجئے۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ میں اکثر الاوقات کہتا ہوں ہر پروگرام میں جب آپ ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فائزہ بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ پشاور سے بات کر رہی ہیں میری بہن، پشاور سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی ہاں کی ہے۔ سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے۔ چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه۔ آپ نے ماشاءاللہ باقی سبق بہت اچھے انداز میں پڑھا، لیکن یہاں پر آپ شہرل، یہ لام جو ہے نا اسے بالکل ساکن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الشهر الحرام، شہر الحرامی، عن الشهر الحرام قتال فیہ۔ قتال فيه۔ ماشاءاللہ آپ کے مخارج، آپ کی ادائیگی کا طریقہ بہت اچھا ہے، تھوڑی اور کوشش کریں تاکہ آپ کا پڑھنا اور مزید اچھا ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ دبئی سے بات کر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، لاؤڈلی وائس میں بات کریں۔ حلیمہ بات کر رہی ہیں جی۔ حلیمہ سبق سنانا چاہیں گی؟ سنائیں۔ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجیے، ریپیٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک یسألونک عن الشہر الحرام عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ قتال فیہ۔ بہت بہت شکریہ حلیمہ بیٹا، آپ نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا ہے، تبھی ضرور جوائن کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ حمیرہ محمد اشرف کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ حمیرہ بہن بات کر رہی ہیں کراچی سے، جی سبق سنانا چاہیں گی؟ جی سبق سنانا چاہوں گی۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے، جی سنانا چاہوں گی۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیجئے۔ چل رہی۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے۔ جی سبق سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوگا، اگر آج چاند نظر آ جائے گا تو انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہوگا، تو ماہ رمضان میں آپ یہ پروگرام اس وقت نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ پروگرام آپ صبح 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک روزانہ صبح کے وقت انشاءاللہ دیکھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل اگر روزہ ہوا تو ٹھیک ہے، صبح کے وقت یہ پروگرام آپ دیکھیں گے، کل اگر روزہ نہ ہوا تو کل اسی ٹائم آپ یہ پروگرام دیکھ پائیں گے، اور انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے 6:30 سے 7:30 بجے صبح آپ روزانہ یہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم آج تک اس سے فقط پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، کیونکہ ابتدائی اسٹیج تھا، ہمیں سیکھنا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ سمجھنے
کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے فرسٹ اسٹیپ تو ہم نے کسی حد تک عبور کر لیا ہے، اسے پار کر لیا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے، کتنے ویورز سیکھ چکے ہیں۔ اب سیکھنے سے جو اوپر مرحلہ ہے سمجھنے کا، تو انشاءاللہ اب ہم سمجھنا بھی شروع کریں گے قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور ناظرین، سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اردو زبان میں اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ صحیح طور پر سمجھیں کہ قرآن کریم آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کریم آپ سے کس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے ہم قرآن کریم کے اس پروگرام کو، قرآن سنیے اور سنائیے کو، نئے انداز میں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ آپ کا اصرار بھی تھا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ پہلے سے زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، دبئی میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم المرتبت مہینہ عطا فرمایا۔ اور ناظرین و سامعین، اس کے لیے کیو ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کی جانب سے تمام عالم اسلام، تمام ویورز کو ناظرین بہت ہی مبارکباد ہو، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی حقیقت کو، اس کے مقصد کو، اس کے فلسفے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت یہ قرآن اور یہ روزہ، قرآن اور روزے میں کیا نسبت ہے ناظرین؟ یہ دونوں کے دونوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور روزہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، یہ فلاں شخص ہے جو تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یہ تیرا گناہگار بندہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے رکھ کر اپنی نفسانی خواہشات سے بچا کرتا تھا، میں اسے دنیاوی مشغولیات سے نکال کر تیری راہ کی طرف لایا کرتا تھا، یا الہ العالمین تو اس گناہگار کی بخشش فرما۔ اس کے بعد قرآن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، یہ بندہ راتوں کی نیند کو برباد کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ میں منہمک ہو جایا کرتا تھا، اور یا الہ العالمین میں اسے دنیاوی کام کاج سے دور کر کے، اسے اپنی تلاوت میں مشغول کر کے، میں تیرے راستے کی طرف اسے لایا کرتا تھا، اے مالک و مولا تیری معرفت کی طرف لایا کرتا تھا، اس کی بخشش فرما، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رکھنے والوں کے لیے
اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارشات کو، جس گناہگار کے حق میں یہ سفارشات کریں گے، رب تعالی ان کی سفارشات کو ان کے حق میں مقبول فرماتا چلا جائے گا اور ان سب کو داخل جنت فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، کیا ہی اچھا ہو کہ اس ماہ رمضان کو ہم پانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اسٹیپ پر قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا۔ جب لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے 3 دعائیں فرمائی تھیں اور مجھے کہا تھا کہ آمین فرمائیے گا۔ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص کہ جو ماہ رمضان پائے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو ناظرین، آئیے کوششیں کیجئے کہ ماہ رمضان کو ہم سب پانے کی سعی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن پاک کی خوب تلاوت کرتے رہنے کی، خوب عبادات کر کے، اور ناظرین لوگوں کی چغلی، غیبت، وعدہ خلافی سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی اور اس کے رسول کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین، ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت بن قرآن کے سمجھنے سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن پر عمل پیرا ہونا سمجھنے پر موقوف ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ پڑھنے پر موقوف ہے، اور ناظرین پڑھنا سیکھنے پر موقوف ہے۔ تو دیکھیں، فرسٹ سٹیپ آج تک ہم نے اٹھایا تھا، قرآن کو ہم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ آئیے ناظرین، آج اس مبارک مہینے کا پہلا روز ہے، آج پہلا روزہ ہم سب نے رکھا ہے، تو آئیے اسی مناسبت سے ہم نے ناظرین آج سے اس میں ترجمہ بھی شروع کیا ہے، یعنی قرآن کو پڑھیے، سیکھیے ترجمے کے ساتھ، اور دیکھیں قرآن آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن آپ سے کون سی زندگی کا متقاضی ہے۔ آئیے ناظرین، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سیکھیے۔ ہمارا آج کا سبق، چونکہ اس سے پچھلے پروگرام میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تقریباً یعنی دوسرا پارہ آدھے سے زیادہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، آیت نمبر 217 چل رہی تھی، لیکن چونکہ ہم نے اس ماہ میں ترجمے کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ اس کو ہم شروع سے پڑھنا شروع کریں، یعنی شروع سے پڑھیں اور الحمد سے لے کر والناس تک ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فارمیٹ وہی رہے گا، اسی طریقے سے پڑھیں گے، لیکن فقط اتنا ہوگا کہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق ہوگا سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی آیات ہیں۔ جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لیکن باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے۔ اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی، اپنا آج کا سبق سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کو نکالیے، اور ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے موجود ہے، آئیے ناظرین اسے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اول ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ کلمہ منیمم 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ 8، 9، 10 تک حروف ہوا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، الحمد میں دیکھیے ناظرین، الحمد یہ ایک کلمہ ہے، للہ دوسرا، رب تیسرا، العالمین چوتھا، کل اس میں 4 کلمات موجود ہیں۔ یاد رکھیں کہ للہ، اسے سمجھیے گا کہ اصل میں لام علیحدہ ہے، یہ لی جو لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ علیحدہ ہے، اور یہ کلمہ اصل میں ہے اللہ۔
تو لام کو ہم نے لفظ اللہ کے ساتھ ملایا ہے اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ تو جب لام کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو درمیان سے جو حمزہ تھا اسے حذف کر دیا جائے گا، یعنی اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن لام کو علیحدہ پڑھا جائے تو اسے لفظ اللہ پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہوگا، لیکن یہاں لام کو ہم نے لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر اسے للہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ربی اور العالمین یہ علیحدہ علیحدہ کلمات ہیں، لیکن انہیں یہاں ملا کر پڑھا جا رہا ہے اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اور ناظرین علیحدہ پڑھیں گے تو اسے العالمین پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہوگا، لیکن اسے ملا کر پڑھیں گے تو رب کی با کو العالمین کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف اور کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے۔ الحمد میں آپ دیکھیں ناظرین کہ کل 5 حروف موجود ہیں، حمزہ، لام، حا، میم، دال۔ حمزہ پر زبر ہے، لام پر یہ نامکمل سی علامت ہے، اس علامت کو علامت سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ ساکن حرف کے پڑھنے کا رول یہ ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، از خود اسے کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساکن ہوتا ہے، تو ساکن حرف کو از خود پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اس سے اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہا ہے، ہا پر زبر، میم ساکن، دال کے اوپر پیش، للہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ للہ میں کتنے حروف ہیں۔ لام کو آپ دیکھیں، لام کے نیچے زیر ہے، اس لام کو آپ شمار کیجئے، 1 لام ہو گیا۔ اس کے بعد 2 لام اور موجود ہیں، کل 3 لام ہوئے، اور آخر میں ہا ہے، تو کل اس میں ناظرین 4 حروف موجود ہیں۔ پہلے لام کے نیچے زیر، اس کے بعد دونوں لام کو ملا کر اوپر تشدید کی علامت موجود ہے، اور اس کے اوپر کھڑی حرکت موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ کھڑی حرکت جب کسی حرف کے اوپر ہو تو کھڑا زبر کہتے ہیں، کسی حرف کے نیچے ہو کھڑی زیر کہتے ہیں، پیش الٹا کسی حرف پر ہو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ان کا حکم حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ ہا کے نیچے زیر ہے، ربی میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 حروف ہیں، را، با 2 مرتبہ، را پر زبر، با پر آپ دیکھیں ناظرین یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اسے تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 ٹائم پڑھا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم اسے اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور سیکنڈ ٹائم اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ با کے نیچے زیر بھی ہے، العالمین، الف لام عین، لام میم یا نون، کل اس میں 7 حروف ہے۔ لام ساکن، عین پر کھڑا زبر، لام پر زبر، میم کے نیچے زیر، یا ساکن، نون پر زبر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، لیکن یاد رکھیں جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے، سیکنڈ ٹائم وہی حرف اسی سبق میں ریپیٹ ہوگا، اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، انڈیکیٹ آپ کو ضرور کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو ناظرین آپ اسے لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، نوٹ کیا ہوا بارہا آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور جب ہم کسی حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، آپ اس کی ادائیگی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، جتنا آپ کی شمولیت رہے گی فائدہ آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ الحمد میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا اس سے ہم حرف حلقی کہیں گے۔ ناظرین و سامعین وہ حروف کے جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائیں ان حروف کو حروف حلقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد 6 ہیں، نوٹ کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو حلق کا جو سب سے فرسٹ پورشن ہے، اوپر والا حصہ، یہ غین اور خا کا مخرج، سیکنڈ پورشن یعنی دوسرا حصہ، درمیانی حصہ، یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، لاسٹ پورشن یعنی آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یہاں چونکہ ناظرین حمزہ ہے، اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کی۔ آپ دیکھیے کہ رب العالمین،
العالमीना में तीसरे नंबर पर आइन मौजूद है। हमज़ा और आइन में क्या फ़र्क है? हमज़ा का मखरज हल्क का निचला हिस्सा, आइन का मखरज हल्क का दरमियानी हिस्सा। दोनों के माबैन नाज़रीन मखरज का फ़र्क है। दोनों का ताल्लुक़ हल्क से है लेकिन पोर्शंस में फ़र्क है। हमज़ा का मखरज हल्क का निचला पोर्शन है और आइन का मखरज हल्क का सेकंड पोर्शन है। और इसमें सिफ़ाती फ़र्क ये है कि हमज़ा को हमेशा नॉर्मली अंदाज में पढ़ा जाता है, आइन को हमेशा गाढ़े तरीक़े से अदा किया जाएगा। तो नाज़रीन इस फ़र्क को पेश नज़र रखें, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और वो हरूफ की जिनके मखारिज भी अलहदा हों, जिनकी सिफ़ात भी अलहदा हों, तो उन हरूफ को मुख्तलिफ़ुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुल सिफ़ात कहा जाता है, जिस तरीके से हमज़ा और आइन है। इसके बाद आप देखें कि लाम है। लाम ज़बान के किनारे और दांतों की जड़ के ऊपर तालु की जानिब वाले हिस्से से अदा किया जाएगा। ज़बान का फर्स्ट पोर्शन ये ज़बान का किनारा कहलाता है और ऊपर के दांतों का अंदरूनी तौर पर ऊपरी हिस्सा ये ऊपर वाले दांतों की जड़ है। इसी जड़ के साथ जो तालु का इब्तिदाई हिस्सा मिल रहा है, ज़बान के किनारे को तालु के उसी इब्तिदाई हिस्से के साथ मिलाकर लाम अदा कीजिए, बआसानी अदा कर सकते हैं। यही मखरज नाज़रीन रा और नून का भी है। लाम, रा, नून इन तीनों का मखरज एक तो हम मखरज कहलाएंगे, सिफ़ाती डिफरेंस मौजूद, तो इन्हें मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ सिफ़ात कहा जाएगा। इन तीनों में सिफ़ाती डिफरेंस ये है कि तीनों के साउंड्स बिल्कुल अलहदा हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखिए कि हा है, ये हलवे वाली हा कहलाती है और इसके अगेंस्ट आप देखिए लिल्लाही में आखिर में दो चश्मी हा है। दोनों के माबैन हम आपको फ़र्क बताएंगे। पहला फ़र्क मखरज का डिफरेंस है, मखरज का फ़र्क है। हलवे वाली हा का मखरज हल्क का दरमियानी हिस्सा, दो चश्मी हा का मखरज हल्क का निचला हिस्सा है। ये हुआ मखरज का फ़र्क। सिफ़ाती फ़र्क ये हुआ कि हलवे वाली हा को हमेशा इजाफ़ी आवाज़ के साथ अदा किया जाता है, जबकि दो चश्मी हा को हमेशा नॉर्मली अंदाज में पढ़ा जाएगा। इस फ़र्क को पेश नज़र रखें, इंशाअल्लाह आप दोनों के माबैन मिस्टेक नहीं करेंगे। और नाज़रीन दोनों के मखारिज भी अलहदा हैं, सिफ़ात भी अलहदा हैं, तो इनको मुख्तलिफ़ुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुल सिफ़ात कहा जाएगा। इसके बाद आप देखें कि मीम है। मीम को दोनों होंठों के खुश्क हिस्सों से अदा किया जाएगा। मीम का मखरज दोनों होंठों के खुश्क हिस्से है और मीम का करीबुल मखरज हर्फ बा है। रब में आप देखें दूसरे नंबर पर बा मौजूद है। बा का ताल्लुक हल्का बा का ताल्लुक दोनों होंठों के तर हिस्से हैं। याद रखें कि किसी हर्फ का करीबुल मखरज वो हर्फ होता है कि जिसका मखरज उस हर्फ से करीब हो। मिसाल के तौर पर मीम का मखरज दोनों होंठों के जो ज़ाहिरी खुश्क हिस्से हैं नाज़रीन, ये मीम का मखरज है और दोनों होंठों के जो अंदरूनी तर हिस्से हैं ये हर्फ बा का मखरज है। तो इन्हें आपस में करीबुल मखरज हरूफ के नाम से नाज़रीन याद किया जा सकता है। इनके करीबुल मखरज के नाम से मौसूम किया जा सकता है। दोनों को कहा जा सकता है कि बा और मीम एक दूसरे के लिए करीबुल मखरज हैं। इसके बाद आप देखें कि दाल है। दाल ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा किया जाएगा। नाज़रीन लाम के मखरज के ज़िमन में ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ ये दोनों चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। दोनों को मिलाइए, दाल अदा कीजिए। और यही मखरज ता और ता का भी है। दाल, ता, ता इन तीनों का मखरज एक तो मखरज कहलाएंगे, सिफ़ाती डिफरेंस मौजूद, तो इन्हें मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ सिफ़ात कहा जाएगा। याद रखें कि तीनों में सिफ़ाती डिफरेंस ये है कि तीनों के साउंड्स अलहदा अलहदा है। दाल का साउंड बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें आम तौर पर गलती नहीं हुआ करती, लेकिन ता और ता के माबैन आम तौर पर गलती का इम्कान इसलिए रहता है कि दोनों के साउंड्स मिलते जुलते हैं। आइए नाज़रीन हम आपको फ़र्क बताते हैं, इसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ता और ता दोनों का मखरज तो एक है, लेकिन ता की सिफ़त ये कि उसे हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, जबकि ता की सिफ़त ये कि इसे हमेशा हमेशा पुर करके पढ़ा जाएगा। इस फ़र्क को ज़हन नशीं फरमाएँ तो इंशाअल्लाह आप इन दोनों हरूफ के माबैन गलती नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखें लिल्लाही में जितने हरूफ हैं तमाम के मखारिज आप समात फरमा चुके हैं और रब में जितने हरूफ हैं रा और बा, रा का मखरज नाज़रीन लाम के ज़िमन में आप सुन चुके हैं, बा का मखरज मीम के ज़िमन में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद अल आलमीना, इसमें जितने भी हरूफ हैं इलावा या के तमाम के मखारिज आप समात फरमा चुके हैं। या का मखरज ज़बान का दरमियानी और ऊपर के तालु का दरमियानी पोर्शन है। दोनों पोर्शंस को एक साथ मिलाए नहीं, मिलाने की कोशिश करते हुए आप या अदा कीजिए। यही मखरज जीम और शीन का भी है। या, जीम, शीन इन तीनों का मखरज एक तो हम मखरज कहलाएंगे। सिफ़ाती डिफरेंस मौजूद तो इन्हें मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ सिफ़ात कहा जाएगा। तीनों में नाज़रीन सिफ़ाती फ़र्क ये है कि तीनों के साउंड्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसमें आप देखें
ناظرین کی یا کے بعد نون ہے، نون کا مخرج لام کے ضمن میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ اسپیلنگ کے ذریعے آیت کے اس پورشن کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ الحمد، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، دال پیش دو، الحمد للہ، لام لام ذل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، للہ رب العالمین، رب زبر رب، لام زیر بل، عین کھڑا زبر ع، لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، رب العالمین۔ اب ناظرین ہم دیکھیں گے کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں، بالترتیب تمام رولز ہم آپ کو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں اور بغور ملاحظہ فرمائیں سماعت کریں کہ دیکھیں کون کون سے رولز اس میں موجود ہیں۔ الحمد للہ، للہ میں آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والا جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھتے ہیں، یہاں چونکہ زیر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ فرسٹ رول تھا۔ سیکنڈ رول کی جانب چلتے ہیں ناظرین کہ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی عین پر کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں یا ساکن ما قبل میم کے نیچے زیر، اسے یا مدہ کہیں گے۔ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ حروف مدہ ہوں یا کھڑی حرکات ہوں، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ رول تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تھرڈ رول کی جانب۔ را پر یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ زبر ہے، جب را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں فورتھ رول کی جانب اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا یہاں پر اصول ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ را کے بعد با ہے، با پر تشدید ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ با کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ اب بغور ملاحظہ فرمائیں کہ جس حرف پر اگر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور سیکنڈ ٹائم اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہی حرف مشدد حرف قلقلہ ہو تو جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسے یوں پڑھا جائے گا رب العالمین۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی جتنے رولز یہاں تھے سب کے سب کمپلیٹ ہوئے۔ آخر میں آپ دیکھیں گول دائرہ ہے۔ گول دائرہ اصل میں گول تا ہوا کرتی ہے جو آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اور اندر آپ دیکھیں کہ 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 1 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہوئے ہم سبق کے اگلے پورشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، آگے وقف، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے سورہ فاتحہ کا جو فرسٹ آیت تھی ہم نے کمپلیٹ کی۔ آئیے چلتے ہیں اس کی سیکنڈ آیت کی جانب، اسے پڑھتے ہوئے ہم آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اس میں فقط 2 کلمات موجود ہیں، الرحمن اور الرحیمی۔ الرحمانی میں آپ دیکھیں ناظرین کہ اس سے پہلے حمزہ موجود ہے، لیکن حمزہ کے بعد را کو پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم ناظرین ضرور آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں۔
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب. ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ الرحمن، اگر اس آیت کو ہم علیحدہ طور پر پڑھتے ہیں تو اسے الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، لیکن اسے پچھلی آیت سے اگر ہم ملا کر پڑھیں مثال کے طور پر تو رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن کی را کو رب العالمین، عالمین کے نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. رب العالمین یعنی عالمین کا جو آخر میں نون ہے، نون کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ملانے کی صورت میں، لیکن علیحدہ پڑھا جائے تو اسے الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. یاد رکھیں کہ دونوں مقامات پر الف لام موجود ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں مقامات پر لام کو نہیں پڑھ رہے، دونوں مقامات پر را ہے. را کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے. حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام موجود تو ہوتا ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جاتا. مثال کے طور پر الشمس، یہاں پر آپ دیکھیں الف لام موجود ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جا رہا. ایز اٹ از یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ الف لام موجود ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جائے گا بلکہ را کی آواز نکالی جائے گی. ناظرین یہاں پر رحمان الرحیم دونوں کو ساتھ ملا رہے ہیں. ملانے کی صورت میں رحمان کی نون کو رحیم کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن علیحدہ طور پر پڑھا جائے تو اسے الرحیمی پڑھا جائے گا. حمزہ پر زبر ہوگا لیکن اسے ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. الرحمن میں آپ دیکھیں کتنے حروف ہیں، کل 7 حروف ہیں. الف لام را 2 مرتبہ، ہا میم نون. را پر تشدید ہے، اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے، میم پر کھڑا زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے. الرحیم اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کل 7 حروف ہے. الف لام را 2 مرتبہ، ہا یا میم. را پر تشدید ہے، اوپر زبر ہے، ہا کے نیچے زیر، یا ساکن، میم کے نیچے زیر. ناظرین اس میں جتنے بھی حروف یوز ہو رہے ہیں تمام کے مخارج آپ اس کے پچھلے پورشن میں سماعت فرما چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب. اب یہاں پر پہلے ملانے کی صورت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملائیں گے کس طرح. رب العالمین، عالمین کا جو نون ہے تو اس پر زبر ہے تو ہم ملانے کی صورت میں یوں پڑھیں گے نون را زبر نر، عالمینر. دیکھیں یہ عالمین کے آخر میں نون ہے تو اس نون کو رحمان کی را کے ساتھ ملائیں گے. نون را زبر نر، را زبر راحہ زبر راح، میم کھڑا زبر ما، عالمین الرحمہ، نون راز نر، رحمانر، عالمین الرحمانر. لیکن علیحدہ طور پر پڑھیں تو اسے یوں پڑھیں گے حمزہ را زبر ار، راحہ زبر راح، میم کھڑا زبر ما، الرحمہ، نون راز نر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم زیر می، الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھیں کہ یہاں فرسٹ رول کون سا موجود ہے کہ را پر زبر ہے. یہاں بھی الرحیم میں را پر زبر ہے. جب را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں سیکنڈ رول کی جانب میم پر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رحیم میں یا ساکن ما قبل ہا کے نیچے زیر ہے. جب یا ساکن و ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. ان دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں جتنے رولز تھے سب کے سب کمپلیٹ ہوئے اور آخر میں آپ دیکھیں گول دائرہ ہے. گول دائرہ اصل میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گولتا ہے جو وف کی علامت ہے. اندر آیت نمبر آپ دیکھیں کہ 2 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 2 ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اسے ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
اب یہاں پر اگر دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر نہ پڑھیں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے ناظرین؟ آئیے اس طریقے سے پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، آگے وقف، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آگے وقف، الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 اور 2 ناظرین کمپلیٹ ہوئی، جو کہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کے ترجمے کی جانب۔ میں پہلے آپ کو لفظی ترجمہ بتاؤں گا اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ اس سے آپ کو آگاہ کروں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ لفظی ترجمہ کیسے ہوتا ہے اور با محاورہ ترجمہ یعنی جو ترجمہ آپ کی سمجھ میں آئے عام طور پر وہ کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں الحمد، ناظرین اس میں علیحدہ ہے، حمد علیحدہ ہے، دونوں کو ساتھ ملایا گیا ہے، الحمد۔ الف لام کا یہاں جو معنی ہے وہ کل، تمام، سب، یعنی تمام، یہ الف لام کا معنی ہے تمام۔ حمد کا معنی ہے تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں۔ اسے ہو سکے تو آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ لفظی ترجمہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے اور با محاورہ ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں للہ، آپ جانتے ہیں کہ للہ میں جو پہلی لام ہے جس کے نیچے زیر ہے یہ علیحدہ ہے، اور لفظ اللہ علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ یہ تو دلالت کرتا ہے خالق کائنات کی طرف، اور جو لام ہے اس کا معنی ہے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کس کے لیے ہے، تو یہ جو کے لیے ہے لام اس کا معنی دیتا ہے، تو لام کا معنی ہے کے لیے، اور لفظ اللہ یہ رب ذوالجلال کی جانب دلالت کرتا ہے، تو للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے، الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب کا معنی ہے رب پالنے والا، پرورش فرمانے والا، اور العالمین کا معنی ہے تمام جہاں، تمام جہاں جتنے بھی جہاں ہیں، تو رب العالمین تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا۔ آئیے ناظرین یہ تھا لفظی ترجمہ، اب ہم کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ ناظرین آیت نمبر 1 کا ترجمہ کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 2 کے ترجمے کی جانب۔ الرحمن الرحیم، الرحمانی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہایت مہربان، یعنی بہت زیادہ مہربان، الرحیمی بہت رحم فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، الرحمن الرحیم۔ اب ہوگا با محاورہ ترجمہ، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کا بھی ترجمہ کمپلیٹ ہوا اور ہمارا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ آپ اسی سبق کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، خاموشی اختیار کرتے ہوئے، باتوں کو ترک کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अपने इस प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में आपने आज के सबक सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 और 2 की तिलावत समाअत फरमाई। आइए चलते हैं अपने इस प्रोग्राम के थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जहां नाज़रीन हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। स्क्रीन पर इस वक्त नंबर्स मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी मकाम, किसी भी मुल्क से हो, अगर स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, उठाइए अपने फ़ोन्स, डायल कीजिए नंबर्स को, ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से बात कर रहे हैं। जी मेरी बहन, आपको कोयटा से खुश आमदीद कहते हैं। खैर मुबारक हो, और आपको भी और आपकी विसातत से तमाम व्यूअर्स को हम तमाम की तरफ से माह रमज़ान बहुत मुबारक हो। अब मैं सबक पढ़ूंगा, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगी। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब इसे बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि ये कलिमात आपकी ज़बान पर आसानी से जारी और सारी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना सबक बहुत अच्छे अंदाज में सुनाने की कोशिश की। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? मैं फ़ाइज़ा बात कर रही हूँ पेशावर से। फ़ाइज़ा बात कर रही हैं पेशावर से। जी मेरी बहन, आपको पेशावर से खुश आमदीद कहते हैं। सबक की तैयारी की है आपने? जी मुफ्ती साहब। जी सुनाइए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी जी। अगर आप मुझे मेरे हाफ़ज़े के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसी चीज़ जो मैं कर सकूँ। ठीक है। मेरा हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे ही आप सबक मुकम्मल करेंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जी मैं सबक पढ़ती हूँ। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी बहन, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़, बहुत अच्छी अदायगी, अच्छे मखारिज के साथ सबक सुनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और बेहतर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं वज़ीफ़ा अर्ज़ किए देता हूँ कि सबसे अव्वल ये है कि नमाज की पाबंदी करें। दूसरा ये है कि आप सुबह निहार मुँह या अलीमु, आइन से है या अलीमु, 7 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, पानी पर दम करके उसे पी लिया करें। इंशाअल्लाह आपका हाफ़िज़ा बहुत कवी हो जाएगा। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं सऊदी अरब से सुमन अकरम बोल रही हूँ। सऊदीया से अपनी बहन को खुश आमदीद कहते हैं। मेरी बहन, आप इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। सबक की तैयारी है आपकी? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, यहाँ रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़िए। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। आगे पढ़िए। अर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बगैर किसी मिस्टेक के सबक सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सऊदीया से हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? मैं
مرزانہ بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ غزالہ بہن پشاور سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبق کی تیاری ہے آپ کی؟ آپ مجھے پڑھائیں، میں ساتھ آپ کے پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں پڑھاتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ پڑھیے۔ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ناظرین لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، اور ہم اس وقت چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے اور ہمیں کہاں سے کون جوائن کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں خدیجہ شبیر سیالکوٹ سے۔ خدیجہ شبیر سیالکوٹ سے بات کر رہی ہیں، آپ نے صبح بھی ہمیں جوائن کر لیا؟ جی۔ کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ انکل الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں سبق کی تیاری کی آپ نے؟ میں آپ کو رمضان مبارک کہوں گی اور پھر آپ کو کیو ٹی وی کے 5 سال پورے ہونے پر مبارکباد کہوں گی۔ چلیں رمضان کی مبارکباد بھی قبول کی، آپ کو بھی مبارک ہو ہم تمام کی طرف سے، اور کیو ٹی وی کی سالگرہ بھی آپ کو ہم سب کو مبارک ہو۔ جی سبق سنائیے۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میری بہن، یہاں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سیالکوٹ سے جوائن کیا۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عائشہ انکل مدینہ منورہ سے بات کر رہی ہوں۔ عائشہ بات کر رہی ہیں مدینہ منورہ سے۔ عائشہ مدینہ منورہ سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرکز زمین سے۔ انکل جی آپ کو رمضان مبارک ہو۔ بہت مبارک ہو، اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، سبق سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ بتائیے عائشہ کہ آپ نے کتنا قرآن کریم کتنا پڑھ لیا ہے؟ میں نے ناظرہ مکمل پڑھ لیا ہے آپ نے؟ جی ماشاءاللہ۔ کتنی عمر، کتنی کتنی ایج ہے آپ کی؟ 10۔ کتنے پارے حفظ کر لیے آپ نے؟ میں نے 6۔ چلیں انشاءاللہ، اب میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلد بہت اچھا حافظ قرآن بنائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ چکوال سے ہماری بہن ریکولہ کالر بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی مفتی صاحب آپ کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، اور ہماری طرف سے بھی، پوری مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو تمام ویورز کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میری بہن یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ کتنے پروگرام سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پڑھنے میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ جی مفتی صاحب میں نے بہت نہیں، میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں بہت امپرومنٹ آئی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوششیں کرتی رہیں، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد القدوس صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ رمضان مبارک، اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور پورے عالم اسلام کو رمضان کی مبارک۔ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے میں مبارکباد پیش کر دوں، لیکن آپ جیت گئے۔ خیر مبارک، اور ہماری طرف سے کیو ٹی وی کی مکمل مینجمنٹ کی جانب سے آپ کو بھی ماہ رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ سبق سنانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह अब्दुल कुद्दूस साहब बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। ये बताइए कि आपने आज कुछ फ़र्क महसूस किया है? आपके पढ़ाने में मतलब नहीं, आज प्रोग्राम में या आज प्रोग्राम में कोई फ़र्क महसूस किया है आपने? जी, ये माशाल्लाह ये जो आपने तर्जुमा का साथ ये किया है, ये बहुत अच्छी बात है और खासकर हम जैसे नालायक बंदों के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं है, कुरान पाक पढ़ लेते हैं, देखते नहीं तर्जुमा क्या है क्या नहीं, ये हमारे लिए बहुत आसानी है। देखिए वयहदी बिही कसीर, अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान के ज़रिए बहुत सौ को हिदायत अता फरमाता है। बस कोशिश ये करें, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी कुरान के ज़रिए हिदायत पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन हम इंशाअल्लाह मज़ीद कॉलर्स लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा एक ब्रेक की जानिब। हमारी आपकी मुलाकात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। خيركم من تعلم القرآن وعلمه. तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं. The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है, करोड़ों दिलों में मुकम्मल। خيركم من تعلم القرآن وعلمه. तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं. The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है, करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है। वेलकम बैक व्यूअर्स एंड लिसनर्स, प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी। नाज़रीन इस प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट के साथ हाजिर खिदमत है। चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं कि लाइन पर इस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सरगोदा से तलत बात कर रही हूँ। सरगोदा से हमारी बहन तलत बात कर रही हैं, रेगुलर कॉलर हैं। जी मेरी बहन, आपको इस वक्त हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सबक की तैयारी की है आपने? जी सुनाना चाहेंगी? सुनाइए। मेरी बहन ये बताइए, आप पिछले कई प्रोग्राम से हमारे साथ शामिल हैं, आपने पढ़ने में क्या इम्प्रूवमेंट महसूस की है? अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया। चलते हैं नाज़रीन, देखते हैं इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं मिसेस चलिए सियालकोट से बात कर रही हूँ। सियालकोट से बात कर रही हैं। जी मेरी बहन, आप इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। सबक की तैयारी की है आपने? जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, यहाँ रॉ पर चूंकि ज़बर है तो रॉ को मोटा करके पढ़िए। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। सिर्फ इस बात की प्रैक्टिस कीजिए कि रॉ पर जब ज़बर हो या पेश हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ते हैं, बारीक नॉर्मल नहीं पढ़ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? आपकी बहन बोल रही इस्लामाबाद से। जी मेरी बहन इस्लामाबाद से बात कर रही हैं। मेरी बहन आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। जी ये बताइए, सबक की तैयारी की है आपने? मैं सुन रही हूँ। जी सुनाना चाहेंगी? सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह कोशिश अच्छी की है, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा, ठीक है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल रॉ पर जबर है, रॉ को पुर पढ़िए, रॉ को पुर करके पढ़िए। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। आइंदा भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? अंकल मैं ज़ैनब था, एक बात करिए सऊदी अरेबिया से। ज़ैनब बात कर रही है सऊदी से, हमारी रेगुलर कॉलर हैं। जी मेरी बहन सबक सुनाना चाहेंगी? जी अंकल रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, और आपको भी ये माह रमज़ान, हम तमाम QTV की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से आपको माह रमज़ान मुबारक हो। अंकल आपने प्रोग्राम चेंज किए, बहुत अच्छा आपने फॉर्मेट किया है। क्या चेंजिंग आपने महसूस की है? काफ़ी अच्छा हो गया। आप तर्जुमा बताते हैं, क्योंकि हम लोग खुद तो पढ़ते नहीं है इसका तर्जुमा, अब आप बता रहे हैं, हम लोग खुद ही इससे आप सीखेंगे हम। इससे आपने क्या चेंजिंग महसूस की? कुछ समझ में आया आपके? जी। क्या समझ में आया? जैसे आज आपने सबक पढ़ा है तो इसमें आपको क्या लगा कि आपने क्या पढ़ा? 5 मीनिंग के साथ। ठीक है, यानी आपने आज पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपने पढ़ा तमाम खूबियाँ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ठीक है ना जी। चलिए सबक सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बात यह है कि इसीलिए हमने तर्जमा इसमें ऐड किया है ताकि पढ़ने वाला जो व्यूवर है उसे ये मालूम हो कि वो क्या पढ़ रहा है और अल्लाह तबारक व तआला कुरान के ज़रिए उससे क्या कलाम फरमा रहा है। बस यही हमारा मकसद है। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? ओके अंकल, मैं सदा बात कर रही हूँ सखर से। सदफ बहन बात कर रही हैं सखर से। सखर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबक की तैयारी की है मेरी बहन आप? जी मुफ्ती अंकल, पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो, और हमारी जानिब से आप सबको भी माह रमज़ान की बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। सबक सुनाना चाहेंगी? जी सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, रॉ को मोटा करके पढ़िए, रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरी बहन, बहुत अच्छे अंदाज में आपने सबक सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सखर से हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं इंडिया से अनंतपुर से बात कर रहा हूँ। इंडिया से कौन सा बात कर रहे हैं? मैं ज़हीर असलम अनंतपुर से बात कर रहा हूँ। ज़हीर असलम अनसपुर से बात कर रहे हैं। मेरे भाई आपको हम हिंदुस्तान से खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए कि इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, सबक की तैयारी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सबक सुनाना चाहेंगे हमें? इंशाअल्लाह सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की है। अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाह में जो लफ्ज़ अल्लाह की लाम है इसे बारीक पढ़िए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ज़हीर साहब, आप इसे बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपकी ज़बान पर ये कलिमात सही तौर पर जारी और सारी हो जाए। कुरान करीम को आप बहुत अच्छा पढ़े, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है, शर्त ये है, कंडीशन ये है, इसे बार बार दोहराइए, रिपीट कीजिए। जितना कोशिश करेंगे इतनी कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं शाहिद अतारी बोल रहा हूँ बखर से। शाहिद अतारी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बखर से जी। बखर से बात कर रहे हैं। मेरे भाई आपको बखर से खुश आमदीद कहते हैं। और सबक सुनाना चाहेंगे हमें? जी
سنائیے. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اچھا آپ نے جو پڑھا نا بسم اللہ، لام کو، لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھیے. بسم اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. الحمد الحمد للہ، للہ موٹا نہ پڑھیں، للہ للہ رب رب العالمین العالمین الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شاہد اتاری صاحب، آپ نے بکھر سے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام اب آپ صرف ماہ رمضان میں روزانہ صبح 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک انشاءاللہ ناظرین کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل اس وقت اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں کہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دبئی میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آپ اور ہم سب کو ماہ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینہ